صدام نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی پر حملہ کر دیا۔ 1979 میں جب صدام حسین عراق کا لیڈر بنا، وہاں ایٹ دا سیم ٹائم بھی ایک نئی حکومت بنی آیت اللہ خمینی کی۔ امام خمینی کا انقلاب اتنا بڑا تھا کہ پوری دنیا ان سے ڈرنے لگی تھی۔ خمینی نے ایران کے ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ کو عوام کی طاقت سے ہٹا دیا تھا، اور اب امام خمینی باقی عرب کے لوگوں کو انسپائر کر رہے تھے کہ وہ بھی اٹھیں اور اپنے بادشاہوں کے خلاف بغاوت کریں۔ اس لیے عرب کے سارے بادشاہ ایران کے امام خمینی سے نفرت کرنے لگے تھے، اور صرف عرب کنٹری نہیں، امام خمینی اپنے خطاب میں امریکہ اور اس کے دوست اسرائیل کو بھی دھمکیاں دے رہے تھے۔ لیکن پھر بھی سب سے زیادہ اور سب سے بڑا خطرہ ایک ہی شخص کو تھا، وہ ہے صدام حسین، کیونکہ صدام حسین ایک سنی تھا اور عراق کے زیادہ تر لوگ شیعہ تھے، اس لیے وہ اپنا لیڈر امام خمینی کو مانتے تھے، اور اس بات کا پتہ صدام کو اچھے سے تھا۔ اس لیے صدام نے امام خمینی کو اپنی ایک سپیچ میں دجال بھی کہا تھا۔ اس لیے صدام حسین پریزیڈنٹ بننے کے صرف ایک سال بعد سپر پاور امریکہ اور عرب کے بادشاہوں کی فل سپورٹ کے ساتھ امام خمینی کی قوت پر حملہ کر دیا اور بہت تیزی کے ساتھ ایران کے ایک صوبے خوزستان پر 2000 مربع میل تک قبضہ کر لیا تھا۔ اس کی وجہ سے دونوں سائیڈ پر ہزاروں مسلمان مرنے لگے۔ ایک طرف پوری دنیا کی سپورٹ کے ساتھ صدام حسین تھا، اور ایک طرف اکیلا امام خمینی، اور جنگ کے کچھ ہی عرصے بعد صدام نے امام خمینی کے ساتھ سیز فائر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار امام خمینی نے یہ جنگ بند کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس جنگ سے ایک لمبے عرصے کے بعد پوری ایرانی قوم امام خمینی کے پیچھے یونائٹ ہو چکی تھی۔ امام خمینی نے اعلان کیا اب یہ جنگ تب ہی ختم ہوگی جب عراق کے پریزیڈنٹ صدر صدام کو اس کے تخت سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہ اعلان کرتے ہی عراق کے صدر صدام پر حملہ کر دیا، اور یہ سارا علاقہ واپس فتح کرنے کے بعد ایران کی فوج عراق میں داخل ہو گئی، اور عراق اپنا سارا پیسہ آئل بیچ کر کماتا تھا، اور اسی لیے امام خمینی نے عراق کے آئل بیچنے کے سارے راستے بند کر دیے تھے، جس کی وجہ سے عراق کی پوری فوج ہر طرف سے پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ اب فائنلی صدام حسین ڈرنے لگا تھا، کیونکہ اس کی حکومت کے پاس پیسے ختم ہونے والے تھے، اور صدام حسین مجبوراً امریکہ، سعودی عرب اور کویت اور سب سے قرضے لینے لگا تھا۔ مطلب اس جنگ کی وجہ سے صدام حسین کے حالات اتنا کمزور ہو چکے تھے۔ ایک دن عراق کی امپورٹنٹ میٹنگ میں عراق کے ہیلتھ منسٹر نے پریزیڈنٹ صدام حسین سے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، میرا خیال ہے کہ امام خمینی کی بات مان لی جائے، اور آپ کو عراق کے تخت سے ریزائن کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر صدام حسین اسے غور سے دیکھنے لگا، اور باقی سارے منسٹر سے پوچھا کہ کوئی اور بھی اس منسٹر کی بات سے ایگری کرتا ہے، تو صدام حسین کا خوف اتنا تھا کہ کسی اور منسٹر نے آواز نہیں اٹھائی، اور صدام حسین اس منسٹر کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا، اور وہاں اپنے ہاتھوں سے اس کے سر میں گولی مار دی، اور اس کے بعد صدام حسین کا غصہ کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی کنٹری کے باقی لوگوں پر کیمیکل اور ویپن سے حملہ کر دیا۔ آخر کار جب ایران کی بہت زیادہ طاقت بڑھنے لگی تو سپر پاور امریکہ کھل کر ایران کے خلاف اس اچانک حملے میں شامل ہوا، اور اپنے جنگی جہازوں کو لے کر ایران کے بارڈر پر تعینات کر دیے، ایون ایران کے پیسنجروں کو بھی مار گرایا، جس میں امریکہ نے 300 انوسینٹ لوگوں کو شہید کر دیا تھا۔ آخر کار 8 سال کی خطرناک جنگ کے بعد دونوں کنٹریوں نے سیز فائر کا اعلان کر دیا، اور یہ جنگ یہاں پہ ختم ہو گئی۔ اس جنگ میں دونوں کنٹریوں کو بغیر نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اس کا فائدہ 2 کنٹریز کو ہوا، چائنا اور اسرائیل، جو عراق اور ایران کو ویپنز بیچ کر پیسہ چھاپتے رہے۔ آخر جب یہ جنگ ختم ہوئی تو پھر عراق کی اکانومی واپس اوپر جانے لگی، صدام حسین کی طاقت دوبارہ بڑھنے لگی۔ یہ دیکھ کر عرب کنٹریز نے صدام حسین کو کہا کہ اب سب ٹھیک ہو چکا ہے، ہمارا جو قرضہ ہے وہ واپس کریں، جس پر صدام حسین نے کہا کہ کون سے پیسے؟ آیت اللہ خمینی کے ساتھ یہ جنگ تو میں نے آپ کے کہنے پر کی، اور اب تم مجھ سے پیسے مانگ رہے ہو، نکلو یہاں سے، 1 روپیہ بھی میں کسی کو نہیں دوں گا۔ ابھی تک پورا عرب صدام حسین کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن یہ بات سن کر عرب ممالک بھی صدام حسین کے خلاف ہو گئے۔ کویت عراق کے بارڈر کے قریب ایک چھوٹی سی کنٹری تھی، لیکن یہ چھوٹا سا ملک دنیا کے آئل کنٹری میں سے ایک تھا، اسی لیے صدام حسین نے کویت کو اس کا قرضہ واپس کرنے سے انکار کیا۔ کویت نے جان بوجھ کر صدام
حسین کو کمزور کرنے کے لیے اپنے تیل کی سپلائی پہلے سے بڑھا دی، جس سے پوری دنیا میں ایل کی پرائز نیچے آنے لگی، اور یہ عراق کی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، جس سے صدام حسین کو بہت غصہ آیا اور اس نے بار بار خط بھیجنے پر کوئی جواب نہ آنے سے اس نے سوچا کہ اس چھوٹے سے ملک کیا اوقات ہے جس نے صدام حسین کو آنکھیں دکھائیں۔ اسی لیے 1990 میں شام کے 2 بجے صدام حسین نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ کویت پر حملہ کر دیا۔ کویت کا سائز عراق سے 25 گنا چھوٹا تھا، اسی لیے صدام حسین نے صرف 48 گھنٹے میں پورے کویت کو دبوچ لیا، اور یہ دیکھ کر کویت کی پوری رویل فیملی اور اس کا بادشاہ وہاں سے بھاگ گئے، اور اس کے بعد صدام حسین کا خوف پورے عرب میں پھیل گیا، اور کویت جیسے ریچ کنٹری کو اپنا صوبہ بنانے کے بعد اور اس کے بعد صدام حسین عراق کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے طاقتور لیڈر بنا۔ لیکن کویت پر حملہ کرنا صدام حسین کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ حملہ کرنے سے پہلے صدام حسین نے امریکہ کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی، جس میں امریکہ نے کلیئرلی بتا دیا تھا صدام حسین کو کہ تم عربوں کی جنگ میں ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ کی طرح امریکہ کا بہت بڑا جھوٹ تھا، کیونکہ امریکہ صدام حسین کو اپنے ٹریپ میں پھنسانا چاہتا تھا، اس لیے نہیں کہ امریکہ کو کویتوں کی کوئی پرواہ تھی۔ صدام حسین کو ایک بہانہ بنا کے عربوں میں اپنی آرمی بھیجنے اور وہاں پہ اپنا پیسہ بنانا یہ مقصد تھا، اور ایسے ہی ہوا۔ بہت ہی چالاکی کے ساتھ امریکہ باقی سب کنٹریز کو صدام حسین کی طاقت سے ڈرانے لگا۔ ایون امریکہ نے سعودی عرب کے بادشاہوں کو عراق کے فیک ٹینکوں کی تصویریں بھی دکھائی، اور ساتھ میں ان کو ڈرایا کہ اگر صدام حسین کو نہ روکا تو صدام حسین کا نیکسٹ ٹارگٹ سعودی عرب ہوگا۔ اگر صدام حسین سے سعودی عرب کو اپنی جان چھڑوانی ہے تو امریکہ کی فوجوں کو اپنے بیسز دینے ہوں گے۔ اف کورس سعودی بادشاہ نے امریکہ کو اپنے بیسز دیے، لیکن سعودی عرب کی عوام اس سے خوش نہ تھی، اسپیشلی ایک شخص اسامہ بن لادن، جس کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اب امریکہ سیدھا صدام حسین کو دھمکیاں دینے لگا، اگر تم کویت سے پیچھے نہیں ہٹے تو ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ جب وہ پیچھے نہیں ہٹا تو امریکہ کی فوج نے اپنے نئے بیسز صدام حسین کی فوج پر حملہ کر دیا، اور ان کو آزاد کرانے کے لیے امریکہ ایک سپر پاور تھا، پھر بھی 1 مہینہ لگا، اور کویت سے واپس آتے ہوئے صدام حسین نے ایک کام ایسا کیا جس سے آج تک سارے لوگ اسے ایک ہیرو سمجھتے ہیں۔ جیسے ہی امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو صدام حسین کو پتا تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ زیادہ دیر تک لڑ نہیں سکتا، اور اس نے جو پہلی بار اپنے میزائلوں کا رخ اس کے دوست اسرائیل کی طرف کیا، اور اسرائیل پر اس نے 39 میزائل داغے، جس میں وہاں پہ صرف 4 لوگوں کی موت ہوئی، اور باقی کے سینکڑوں لوگ صرف یہ سن کر مر گئے کہ صدام حسین اب اسرائیل پر حملہ کرنے آ رہا ہے، اور سب ممالک کو سمجھ آ گئی کہ اب صدام حسین کو ہٹانے کا وقت آ چکا ہے۔ اور جب پوری دنیا صدام حسین کے خلاف ہو گئی تو اب صدام حسین نے بھی اپنے آپ کو بالکل بدل دیا۔ اب تک جو صدام حسین دنیا کے لیے ایک خوف تھا، لیکن اب ہر جگہ اور ہر اسپیچ اسلام اور مسلمانوں کے حق کے لیے آوازیں اٹھانے لگا تھا۔ صدام حسین نے عراق کے ہر چھوٹے بڑے اسکول میں قرآن کو ایک لازمی سبجیکٹ قرار دیا تھا۔ وہ صدام حسین جو اب تک خود بھی شراب پیتا تھا اور باقی اپنے دوستوں کو بھی پلاتا تھا، اس نے پورے عراق میں شراب پر بین لگا دیا تھا، اور پہلی بار اپنی زیر نگرانی میں عراق کے جھنڈے پر اللہ اکبر لکھوا دیا، اور صدام حسین نے اپنے جسم کا کئی لیٹر خون نکلوا کر قرآن لکھنے کا حکم دیا، کیونکہ امریکہ نے صدام حسین کی حکومت پر اتنی پابندیاں لگا دی، وہ اپنے ایل کا ایک قطرہ بھی کسی کنٹری کو نہیں بیچ سکتا تھا، جس سے اس کی اکانومی بالکل تباہ ہو چکی تھی، یہاں تک کہ صدام حسین کی حکومت میں عراق کے لوگ کھانے پینے کو ترسنے لگے تھے، اور یہ امریکہ کی بری عادت ہے۔